ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور عملی میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا وہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جاننے والے ہیں یعنی پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں وہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور دعا کے کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دعا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے علم کو جو تقسیم کیا دینی دنیاوی، یہ غلط ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم مفید اور غیر مفید کیا ہے، فائدہ مند علم اور بے فائدہ علم۔ علم وہ فائدہ مند ہے، علم وہی ہے جو فائدہ مند ہو، اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ اس علم سے فائدہ قوم کو، سماج کو، ملک کو اور سب سے زیادہ اپنی شخصیت کو ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ علم انسان حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک فائدہ مند انسان بنانے کے لیے۔ میں ایسی چیز پر آپ حضرات کو ابھارنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو لوگ ہم پڑھنے کے زمانے میں عربی کی ایک کتاب ہے الخراۃ الراشدہ، اس میں ہم پڑھے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ ایک درخت لگا رہا تھا، سمجھیے کہ زیتون کا درخت ہو یا ناریل کا درخت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ درخت بہت سالوں کے بعد پھل دیتے ہیں، کم سے کم 5 سال کا وقت لگتا ہے۔ اور یہ آدمی کافی بوڑھا تھا، کافی ضعیف تھا، چل چلاؤ کا وقت تھا اس کے۔ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آدمی جو اتنا نحیف ہے، کمزور ہے، آخری عمر میں داخل ہو چکا ہے، آج کل کی باری ہے اس کی، لیکن یہ ایسا درخت لگا رہا ہے جس درخت کا پھل اس کو زندگی میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا بادشاہ وہاں رک گیا اور اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آپ جو درخت لگا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو آخری عمر میں پہنچ چکے ہیں، 1 سال 2 سال 6 مہینے میں آپ کی دنیا ختم ہونے والی ہے، لہذا یہ درخت لگا کے کیا فائدہ جس کا پھل سالوں اور کئی سالوں کے بعد آنے والا ہے۔ بوڑھے آدمی نے جو جواب دیا ہمیں اور آپ کو سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ درخت لگائے تھے، میں فائدہ اٹھایا، اب میں درخت لگا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل فائدہ اٹھائے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، ایک سونے کی تھیلی اشرفی کے طور پر دیا۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا بادشاہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ درخت تو معلوم نہیں کب لگے گا، کب بڑھے گا، کب پھل دے گا، آپ یہ بیکار محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہر درخت لگنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد پھل دیتے ہیں، میرا درخت ابھی پھل دے دیا۔ بادشاہ پھر خوش ہوا، پھر ایک سونے کی تھیلی دیا، کیونکہ بادشاہ ہے نا، خوش ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ دیتے ہیں، آپ بھی ذرا خوش ہوئیے تاکہ ادارے کا کام ہو جائے۔ تو بہرکیف بادشاہ نے پھر مسکرایا اور دوسری تھیلی دیا۔ بوڑھے آدمی نے پھر جواب دیا بادشاہ ہر درخت سال میں 1 بار پھل دیتا ہے، میرا درخت لگنے سے پہلے ہی 2 بار پھل دے دیا۔ بادشاہ پھر خوش ہوا اور ایک تیسری تھیلی دیا اور وزیر سے کہا جلد یہاں سے جگہ خالی کرو ورنہ یہ بوڑھا انسان اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے ہماری پوری تھیلیاں خالی کر دے گا۔ بہرکیف آخری وقت پر مت جائیے، پہلے 2 جواب پر آپ غور کیجئے کہ بوڑھے لوگ، پہلے کے لوگ کچھ کام کیے تو ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ آنے والی نسل بھی ہم سے فائدہ اٹھائے۔ دنیا کس کو یاد رکھتی ہے؟ انہی کو یاد رکھتی ہے جو کچھ کر کے جاتے ہیں۔
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के फारसी का एक शेर याद आ रहा है। आप जानते हैं कि हम सफ़र में हैं, बहुत से काम हम लोग लेके चलते हैं और इन मुख्तसर से वक्त में वो सबको निपटाना होता है, तो एक जगह जहन को हाजिर करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए जहन में जो जो बात आ रही है, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ कि अज़ान से पहले बात मुकम्मल करूँ और आपसे भी मुखातब हो रहा हूँ, जहन को भी हाजिर कर रहा हूँ। तो एक शेर याद आ गया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते हैं कि ऐ इंसान, जब तू दुनिया में पैदा हुआ था तो तू रो रहा था और तेरे सारे रिश्तेदार खुशी मना रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, हालांकि तू अकेला, तन्हा, नंगा, धड़ंगा जो है बिल्कुल पड़ा था, लेकिन तू रो रहा था। तो उसके बाद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ इंसान, अब तू ऐसा कर गुजर, कुछ ऐसा कर ले दुनिया में कि जब तू दुनिया से जाए तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और सारे लोग तेरे वास्ते आंसू बहाएं। किसके लिए लोग आंसू बहाते हैं? किसको याद किया जाता है? उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो समाज के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए काम कर जाते हैं।